اشتہار دے رہے تھے. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ جاری تھا ماہ مبارک کے حوالے سے. پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی روزے کے مسائل کے حوالے سے. کچھ گفتگو ہم نے کی, آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں. کوشش یہی ہے کہ یہ سوال و جواب کا سلسلہ آگے بھی اس کو جاری رکھیں. بہت سارے ایسے بھی سوالات تھے جن کو پروگرام میں شامل نہیں کیا جا سکا وقتی کمی کی وجہ سے. بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اس کے اوپر سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے, اس میں آپ کی صحت کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ہمارے اسکیجول گیسٹ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے. تو آج بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ہمارے جو معزز مہمان یہاں تشریف فرما ان کا ایک مختصر ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں بنا رکھا ہے. پہلے آپ کو دکھائیں گے, اس کے بعد ان کو ہم خوش آمدید بھی کہیں گے اور ان سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. دکھائیے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی ادبی صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بیکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار اسٹیٹ, سندھ کی خیرپور, میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا عاطف الہند یعنی طبیب اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے طبیب شاہی حمایدین سلطنت ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچروپیتھک, آیورویدک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقے علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جدوجہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک, جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے, جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جدوجہد میں شہادتیں, قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک, جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد, ممتاز شاعر, ادیب و صحافی, انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. تو یہ ہمارے معزز مہمان کا ایک مختصر تعارف تھا, اور پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. ان کو ہم سب سے پہلے خوش آمدید کہیں گے اور اس کے بعد ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ آج جاری رہے گا. سب سے پہلے تو معزز مہمان کو السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں جی. پچھلی نشست میں ہم نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی, کچھ خوراک کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے جو مسائل تھے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. آج کا جو موضوع ہے, جو سوالات موصول ہوئے ہیں اس کی مناسبت سے اور مطابقت سے ہم نے جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کا موضوع آج رکھا ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑے سے گفتگو ہو جائے. تو سب سے پہلے جو بنیادی سوال ہیں, یہ خواتین میں یا مردوں میں یہ جو وجوہات ہیں, جو انفرٹیلیٹی کی جو شکایت ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے, یہ بنیادی سوال ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں. جی, انفرٹیلیٹی کا مطلب ہے بے اولادی, یعنی افزائش نسل سے محروم ہو جانا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ سوالات مجھ سے پوچھے جاتے ہیں کہ کیا عورت کے اختیار میں اولاد پیدا کرنا اور پھر نرینہ یعنی بیٹا پیدا کرنا کیا عورت کے اختیار میں ہے یا مرد کے اختیار میں؟ سورہ نساء میں صاف صاف لکھا ہوا ہے الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مرد کو عورت پر فوقیت دے دی. تو
تو بہت سارے معاملات میں جہاں مرد کے حقوق ہیں وہاں پر مرد کے اختیار میں اولاد نرینہ پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہی اختیار میں دیا رکھا ہے. ٹھیک ہے. عورت میں ڈبل ایکس سیل ہوتے ہیں اور مرد میں ایکس اور وائی سیلز ہوتے ہیں. اور یہ جو سیلز جب مرد میں ایکس کے کم ہو جائیں تو وائی سیل بڑھتے ہیں اور وائی سیل سے اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے. ایکس اور وائی ملتے ہیں اور اسی طریقے سے مرد میں ایکس سیلز کی اضافہ زیادہ ہو تو اس صورت میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جو اکثر ہمارے 6-7 بیٹیاں ہو گئی ہیں اور خواہش ہے بیٹے کی، تو پھر ہم انہیں ایسی ادویات دیتے ہیں جس سے ان کے وائی سیلز بڑھ جائے اور اس کے بعد جب وہ انشاءاللہ اس کے 80%، 90% رزلٹ بہت اچھے آتے ہیں جس میں ان کو اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے. اور یہ اس کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں کچھ چیزیں دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بے اولادی کی وجوہات کیا کیا ہیں. خواتین میں عموماً جو بے اولادی کی وجوہات ہیں وہ PCOS یعنی ایام کی خرابی، لیکوریا، فلپین ٹیوبس کی بلاکیج، اووری کا انفیکشن، اور اس طرح خواتین میں جو پرابلمس آ جاتی ہیں سیکشول ڈیزائرز کی کمی، یا عموماً فیمیلز میں پرابلمز بھی آتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سیکشول ڈیزائرز جو ہیں وہ ہماری ختم ہو گئی ہیں. ایسی صورت میں بھی ہوتا ہے. نوجوان جو بچیاں ہیں اگر ان کو ایام کی خرابی ہے، PCOS ہے، تو ایسی صورت میں ان کا فوری طور پہ علاج ضروری کروائیں. اور بعض ڈاکٹر جو ہیں اس کو ٹیمپریری ایسی دوائیں دیتے ہیں جسے وقتی طور پر جو ہے وہ ایام شروع ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں آرٹیفیشل ہم جو ماہواری کھانا. اس سے وقتی طور پہ تو بچی ہو جاتی ہے، لیکن ان دا لانگ رن اس سے انٹرنل انفیکشن پیدا رہتا ہے اور شادی کے بعد جو ہے وہ کافی اس کو پرابلمس کریٹ کرنا پڑتے ہیں. تو اسی طرح تھائرائڈ پرابلم جو ہے چاہے وہ میل میں ہو یا فیمیل میں، تھائرائڈ جو ہے وہ بھی انفرٹیلٹی کا، بے اولادی کی وجوہات بن جاتی ہے. اور خواتین میں سسٹ کا ہونا، اسی طریقے سے سسٹ کے ساتھ ساتھ جو اندرونی فائبرائڈس کا ہونا، یہ بھی وجوہات ہو جاتی ہیں بے اولادی کی. فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کیا جائے تو یہ آپ کا مسائل جو ہیں فوری حل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جو ہے ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایمرجنسی میں بہت اچھا ہوتا ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن جب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ ریکمینڈ کر دے کہ یہ دوائیں آپ لمبے عرصے تک کھائیں تو اوائڈ کیجیے، اس لیے کہ اس کے آفٹر افیکٹس شروع ہو جاتے ہیں. اور خصوصاً جو تھائرائڈ پرابلمس میں ہم ایسی ادویات دیتے ہیں جس سے تھائرائڈ ختم ہو جاتا ہے پرماننٹ. اسی طرح سسٹ کا پرابلم آتا ہے، اووری میں انفیکشن ہوتا ہے، یا فائبرائڈس کی پرابلم آتی ہیں، پالیسیس ہوتا ہے. یہ پرابلم جو ہے یہ ان کا علاج ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے 100% ہے ہو رہا ہے، اور اس سے خواتین جو ہے وہ بڑی جلدی اپنے آپ کو ریکور کر لیتی ہے. اسی طرح اسی طریقے سے آ جاتا ہے اووم، سپرم میں پرابلمز آ جاتی ہیں. فیمیلز میں بعض اوقات سپرم کوانٹٹی کم ہوتی ہے، سپرم بننا کمزور سپرم پیدا ہوتے ہیں، یعنی اووم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح مردوں میں بھی یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کی سپرم کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 90 دن کا کورس دیتے ہیں، 120 دن کا کورس ہوتا ہے. اس کورس میں مکمل طریقے سے جو پرابلم سپرم کوانٹٹی کی ہوتی ہے نارمل ہو جاتی ہے. بعض ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ جن کا سپرم کوانٹٹی 0 رہی، تو ہم نے انہیں چیک اپ کیا کہ اندرونی طور پہ تو سپرم بن رہے ہیں، لیکن باہر سپرم کوانٹٹی آتے ہی سپرم جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
پری میچور ایجوکیشن یعنی صورت نزال، وقت سے پہلے اخراج ہونا، مادہ تولید کا اخراج ہونا وقت سے پہلے، وہ بھی پرابلمس اس کی ہوتی ہیں جس میں ٹائمنگس جو ہے پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں اور کنسیو نہیں ہو پاتا. تو یوں جو ہے وہ ایسی ادویات ہمارے پاس ہیں کہ جو ان کی میل اور فیمیلز کی آرمیچر کو باڈی کے اس کو سیٹ کر دیتی ہیں اور ان کے ٹائمنگز نارمل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑی جلدی کنسیو کر پاتے ہیں. ٹھیک، ایسی ادویات موجود ہیں آپ کے خیال میں جس سے جو ہے وہ علاج ممکن ہے. اور یہ جو علاج کا مرحلہ ہے شاید زیادہ اتنا لمبا بھی نہیں ہے، جیسا بھی آپ نے بتایا کہ 90 سے 120 دن آپ اس کے جو آپ نے اس کے متعین کر رکھے ہیں، جی اس میں جو ہے وہ امپرومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال جی اس حوالے سے اگر آپ کے پاس سوالات ہیں، اسکرین کے اوپر نمبرز آپ کے دیے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جو دیا گیا نمبر ہے سبز رنگ کی پٹی میں، اس کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. پورے پاکستان میں جہاں پہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے یا پاکستان سے باہر بھی وہ اس میں براہ راست کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. اور اسکرین کے اوپر جو نمبر چل رہے ہیں اور تفصیلات جو دیگر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جناب حکیم عسکری صاحب کے کلینک وغیرہ کے جو ٹائمنگز ہیں اور ان کے جو نمبرز ہیں وہ سب چلائے جا رہے ہیں. اگر ان سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ایسے معاملات ہیں، یہ بات ہے جو اس وقت پوچھنا مناسب آپ کے لیے نہ ہو، تو آپ ان کے نمبرز کے اوپر کال کر کے جو ان سے پروگرام کے بعد اگر آپ کال کریں تو زیادہ بہتر ہے، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام میں براہ راست شریک ہونے کے لیے نمبر جو وہ سب پٹی کے اوپر دیا گیا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کال کریں، پروگرام میں آپ شامل ہو سکیں. اچھا، اس میں جو ہے کچھ ایسی ادویات کا استعمال نوجوان کرنا شروع کرتے ہیں جی جو کہ سیکشول ڈیزائرز کو بڑی اسٹیمولیٹ کر دیتی ہیں، بڑھاتی ہیں. وہ وقتی طور پہ تو ان کو اس میں وہ انجوائے کر جاتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں جب وہ شادی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کے اندر سپرم کوانٹٹی کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون پیدا ہی نہیں ہوتا، جسے مادہ تولید کہتے ہیں، وہ پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات جسے ٹیسٹیکلز میں چوٹ لگ جانا، انفیکشن ہو جانے کی وجہ بھی بے اولادی کی وجہ ہوتی ہے. منشیات کا استعمال کرنے والے جو کچھ خواتین سگریٹ پیتی ہیں یا منشیات کا استعمال کرتے ہیں، تو خواتین میل فیمیل دونوں منشیات کا استعمال کرنے والے بھی بے اولادی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ اگر آپ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں تو فوری طور پر اس کو ترک کریں اور نارمل لائف کی طرف آئیں گے. زندگی انسان کو پہلی اور آخری دفعہ ملتی ہے. اگر اس میں آپ نے بھرپور زندگی نہیں گزاری تو آپ کو احساس رہے گا کہ آپ کی زندگی نامکمل رہی ہے. اس کی تکمیل کیجیے اور بہترین مولد سے اپنا رابطہ رکھیں. اور میرے نمبر چل رہے ہیں جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، رابطہ کریں. اچھا، میرے پاس اکثر کیسز آتے ہیں اور بے اولادی کے آتے ہیں. جب میں ان کا علاج کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایسے ادویات ہیں جو ہمارے خاندانی نسخے ہیں، انتہائی قیمتی ادویات ہوتی ہیں، بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہیں. تو وہ ادویات سے اکثر رزلٹ جو آتا ہے وہ ہمیں ٹوئنس کہا جاتا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوئے کہ 3 سال میں 6 بچے ہو گئے. ہر سال ان کو ٹوئنس ہوئے. اور یہ بھی بہت وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جناب 12-13 سال کے بعد ہمیں بچے تو ہوئے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اب ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. وہ اپنی سالیوں کو اور اپنی بہنوں کو اور سب کو بلاتے ہیں کہ جی بچوں کو سنبھالو. تو ایسے بڑے کیسز آئے میرے پاس. ایک امریکن کونسلر جنرل تھے بروس نیلسن، انہوں نے بھی علاج کروایا تو ان کو بھی 13 سال کے بعد جو ہے ٹوئنس ہوئے اور 3 سالوں میں ان کے 6 بچے ہوئے. تو وہ مجھ سے بڑے ہوئے کہنے لگے جی مجھے خوشی تو ہے لیکن اب مجھے کونسلٹس میں زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑتا، اپنے گھر پہ زیادہ دینا پڑتا ہے. وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ آپ توبہ بھی کیجئے، استغفار کیجئے، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں تو اللہ کا کرم ان صورتوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور صلہ رحمی پیدا کرنی چاہیے. جب آپ صلہ رحمی پیدا کریں گے تو اللہ کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں. ماہ رمضان ہے، یہ شفا کا مہینہ ہے اور ایسے اس دوران میں آپ اللہ سے دعا بھی کریں کہ کوئی میرا کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، روحانی معاملات ہوتے ہیں
جن کا میں روحانی حوالے سے علاج ان کا کرتا ہوں، کئی معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں روحانی اور جسمانی دونوں چیزوں کی علاج ضروری ہوتا ہے، تو ان کا جو لوگ ایسے معاملات میں ہیں وہ رابطہ کریں تاکہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے مسائل میں کہاں تک ان کے روحانی معاملات ہیں اور کہاں تک ان کے جسمانی معاملات ہیں۔ ہم دونوں معاملات کو کا ٹریٹمنٹ کر دیں گے اور اللہ کی رحمت ہے، برکتیں ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں ویسے بھی ہم نے اپنی ادویات کی قیمتیں کم کر دی، اور خاص طور پہ جو حقدار ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، مستحق ہیں، ان کے لیے تو میں نے خصوصاً ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے 50% کا۔ اور بعض ایسے بھی مریض ہیں جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ان کے لیے بھی ہم ان کا بھی رستہ بنایا ہوا ہے، ان کے لیے بھی ہم فری علاج کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خصوصیات دی ہیں، اگر ان خصوصیات کو صحیح طریقے سے آدمی لوگوں تک پہنچائے اور ان کو لوگوں سے فیضیاب کر دے، تو یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے، ان کی بقا اور فلاح کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جی بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر ابھی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اور ادویات کے ذریعے علاج ممکن ہے۔ بڑی تفصیلاً ابھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے حکیم صاحب نے، اور آپ کو بتایا بھی کہ یہ علاج ممکن ہے اور ہو رہا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ۔ جہاں پہ بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اگر وہ اس حوالے سے اگر مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو پروگرام میں ضرور کال کر سکتے ہیں، کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں حکیم صاحب جو ہیں یہاں تشریف فرمائے، وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ اب یہ فرمائیے کہ آپ نے جیسا کہ یہ بتایا کہ لوگ اس میں اصل میں بڑی جلدی ہمت ہار دیتے ہیں، اور کچھ ٹریٹمنٹس کروانے کے بعد نتائج حاصل نہیں ہوتے تو بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ جی جی، اس میں کیا کیا جائے؟ بالکل، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اس یہاں معاشرے میں ان چیزوں کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، جی، اور ایسے 2 نمبر جعلی لوگ بیٹھے ہیں جو انسان کی صحت سے، جان سے کھیلتے ہیں، اور بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ دیواروں پہ وال چاکنگ ہوئی بھی ہے، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی نااہل جو ہے نان کوالیفائڈ پرسن لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ایکٹ کر دیتے ہیں، وہ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر ان کے بڑے بڑے بورڈ دیکھ کر، جی تو وہاں پر جب دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، ان سے پیسہ لوٹا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ ان کے کئی سال کے تباہ ہو جاتے ہیں اسی چکروں میں، اور وہ پھر لازم بات ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس اکثر لوگ ایسے ہی آتے ہیں کہ جو جگہ جگہ سے علاج کروا کر آتے ہیں۔ بعض ایسی ادویات بھی ہیں، مثلاً بلڈ پریشر کی ادویات لوگوں کو اکثر ریکمینڈ کرتے ہیں، شوگر کی ادویات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ساری زندگی آپ کھائیں، تھائرائڈ کی پرابلم ہوتی ہے تو کہتے ہیں بس اب یہ ساری زندگی تھائریکسین کھاتے رہیے۔ اب بات یہ ہے کہ ساری زندگی کھانے والی دوائیں تو نہیں ہوتی نا، یہ تو غذا ہوتی ہے۔ علاج کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ عرصے میں آپ بالکل فٹ فاٹ ہو جائیں۔ ہماری ادویات جو ہیں وہ طب نبوی پہ مبنی ہیں، اور انتہائی یہ سمجھے کہ یہ نسل در نسل ہماری 11 نسلوں سے علاج ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، اور یہ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد پر جو ہے وہ راجوں، مہاراجوں، بادشاہوں، نوابوں پر اس کا ایک استعمال ہوئی ہوئی ادویات ہیں جو آپ سامنے آپ کے رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ان ادویات کو استعمال کرنے سے کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی ہارمفل اس کے اثرات نہیں ہیں، 100% اس کے اثرات ہیں۔ بلکہ ہمارے پاس جو ادویات ایسی بھی ہیں کہ جو ایلوپیتھک کی ادویات کے جسم میں اسٹیرائڈز وغیرہ جو دی جاتی ہیں، ان کے اثرات کو ہم زائل کرتے ہیں اور ان کو نارمل لائف میں لے آتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو مختلف پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ سیکشول ڈیزائر جو ہیں، جنسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کی، تو وہ معاملات بھی کور ہو جاتے ہیں، وہ نارمل لائف میں آ جاتے ہیں۔ شوگر کے مریض بھی، ہم شوگر کے مریضوں کا علاج جو ہے وہ 120 دن میں، 90 دن سے 120 دن میں کرتے ہیں، جس سے شوگر نارمل ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز تو کہتے ہیں شوگر کا علاج نہیں ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز، شوگر کا علاج نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہے، ہم نے لاکھوں افراد کو اللہ کی رحمت سے ان کو نارمل لے آئے، شوگر ان کا نارمل ہو گیا،
اسی طریقے سے ان کینسر کے مریض ہیں، ٹھیک ہے، کینسر کا علاج ایلوپیتھک میں بھی کر رہے ہیں لوگ، جی سمجھے نا. میں کہتا ہوں کہ آپ وہ علاج کرتے رہیں، بے شک کیمو کروائیں، لیکن کیمو کے ریفلیکٹ جو باڈی پہ آتے ہیں جس سے آپ کے سیلس، ریڈ سیلس اور وائٹ سیلس میں کمی آ جاتی ہے، انیمک ہو جاتے ہیں، خون کی کمی آ جاتی ہے، انتہائی نقاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے، اس میں ہمارے عسکری گرین ہے، اس کے دوران میں استعمال کیجیے، ہمارا فش آئل استعمال کیجیے، اور دیگر ادویات جو ہیں جو انسان کو باڈی میں طاقت پیدا کرتے ہیں وہ استعمال کرتے رہیں ساتھ ساتھ، تو آپ کا کینسر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض مریض کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیمو نہیں کروانی، ہم نے کوئی ایلوپیتھک علاج نہیں کروانا ہے، اس لیے کہ ہم نے وہاں لوگوں کی حالت دیکھ لی ہے، تو وہ چوائس ہے، ان کا چوائس ہے، آپ آ جائیں، میں آپ علاج کریں. کینسر کا اللہ کی رحمت سے سینکڑوں مریض جو ہیں وہ نارمل لائف میں آ گئے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اسی طرح جی اوور ویٹ ہونا، ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. وقت یعنی آپ موٹاپا جو ہے وہ بھی بے اولادی کی وجوہات بن جاتا ہے، کیونکہ میل ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ اپنی توازن اس کا برقرار نہیں جسمانی، تو اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کنسیو نہیں کر پاتی، کیونکہ اندر پیٹ میں چربی آ جاتی ہے ان کے، اور جس کی وجہ سے وہ کنسیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پیچھے اس کی بیماری یعنی ایام کی خرابی کی بیماریاں ان ایسی خواتین میں بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کا ویٹ نارمل کرتے ہیں. ہمارے عسکری اسمارٹ جو ہے وہ ایک ہفتے میں 3 سے 4 کلو وزن کم کرتے ہیں ماشاء اللہ، اور یہ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہ تو آپ کے وزن کے کم ہونے سے جو نقاہت اور کمزوری ہوتی ہے وہ پیدا ہونے دیتے ہیں، بلکہ باڈی شیپنگ کرتے ہیں. یہ آپ کا پوری باڈی کی شیپ کر کے پیٹ کو اندر کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ اور پھر آپ کی اووریز وغیرہ میں جو فلپریٹیوس بلاکیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کنسیو نہیں ہو پاتا، اس کو بھی نارمل کرتے ہیں. منتھلی پرابلم جو ہے ڈس آرڈر ہو جاتی ہیں اس کو بھی نارمل کرنا شروع کرتے ہیں. یوں پوری باڈی آپ کی جو ہے ایک اپنی اس میں آ جاتی ہے کہ جہاں پر آپ اپنی زندگی کے صحیح لمحات کو استعمال کر کے اولاد کی نعمت کو سے مالا مال ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ویٹ لاس کے لیے بھی سوال یہ ہے کہ جو ادویات آپ نے تجویز کی ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیونکہ اس وقت جاری ہے تو ادویات کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے یہ ضرور بتائیں. ہاں اس کا میں یہ ہے کہ ایک تو کچھ لوگ جو ہیں رمضان تو خود ایسا مہینہ ہے کہ جو انسان کے اندر سے کثافت کو نکالتا ہے، اندر سے ٹاکسینز نکالتا ہے، اور پھر انسان کی ایکسٹرا فیٹس کو نکال دیتا ہے. روزہ آپ کے جسم میں جو مختلف بیماریاں پل رہی ہوتی ہیں جن کا آپ کو انکشاف نہیں ہو پا رہا ہوتا، وہ بیماریاں آپ اندر سے خود ہی خود ختم ہو جاتی ہیں، اور کینسر کے جراثیم وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے معاملات میں آدمی نارمل ہوتا ہے رمضان میں. رمضان میں ہماری جو پروڈکٹ ہیں یہ ہربل میڈیسن ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، طب نبوی کے نسخہ جات ہیں. تو یہ صبح سحری میں ہم کہتے ہیں کہ دوران میں ایک گولی آپ کھا لیں، اسی طریقے سے افطار میں کھا لیں، رات سوتے وقت کھا لیں، تو وہ آپ کی انرجی کو بھی لیول کو بھی بڑھائے گا، اور آپ کے باڈی جسم سے جو ایکسٹرا فیٹس ہیں ان کو بھی ختم کر کے آپ کے نظام ہضم کو بہتر بنائے گا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی مزید گفتگو کرنی ہے پروگرام میں. سوالات اور بھی ہیں جو شامل کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان یہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرمائے. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ انفرٹیلٹی کے ایشو پہ اور دیگر امراض کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. مختلف پروگرام میں ہماری بات ہوتی ہے مختلف موضوعات پر آپ کی بیماریوں کے حوالے سے، تو سوال و جواب کا سلسلہ جو جاری رکھیں گے. اچھا یہ بڑا موضوع جس کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے گفتگو کی اور ادویات کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیجیے. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ دوا اگر ان کو چاہیے ہو تو پہلے تو یہ بتائیں کس طرح تجویز کرتے ہیں اور پھر اس کے ملنے کا طریقہ کی میں چاہوں گا ضرور اس کے بارے میں بتائیں. ہاں اصل میں ایک تو
آج کل لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے لوگوں نے آن لائن سلسلہ چیک اپ کا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت دور جدید میں آپ گھر بیٹھے بھی اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں، آن لائن پہ اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ دکھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی رپورٹس بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ یوں جو ہے گھر بیٹھے آپ کو ادویات بھی ہم بھیجتے ہیں۔ کراچی میں کیش آن ڈلیوری ہے کہ آپ کے گھر پہ پہنچ جاتی ہیں، ڈلیوری کیش مل جاتا ہے۔ باقی شہروں میں ہم نے دوسرا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اماؤنٹ جو ہے وہ رقم جمع کروا دیں بینک میں، جو ہم اکاؤنٹ نمبر آپ کو بھیج دیتے ہیں، یا دیگر ایزی پیسہ موبی کیش اکاؤنٹ کے ذریعے بھی پیمنٹ آ سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ تو ایک ڈلیوری کا سلسلہ ہے جو ہم گھر بیٹھے بھی آپ کا علاج کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میرا تجربہ اللہ کی رحمت ہے، خود 60 سال کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی یا عورت جا رہی ہے، چل رہی ہے، ہم فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ پریگننٹ ہے، اچھا، اس آدمی کا یہ مسئلہ ہے، اس کو پائلز جو ہے۔ نبض دیکھنے کی جو حجت ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کوئی لوگ تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیک اپ کیسے بالکل ہوگا؟ بالکل، بعض لوگ مطمئن ہوتے ہیں نبض سے، بعض اوقات ہم خود کہتے ہیں مریض کو کہ جی آپ آ کے چیک اپ کروائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ کیسز کے اندر جی کچھ کیسز میں ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے امراض ہیں جن کے لیے ضروری نہیں ہوتا چیک اپ کرنا، ان کی سمٹمز پتہ لگ گئی، ان کی رپورٹس دیکھ لی، فزیکلی ان کو ہم نے آن لائن جو ہے موبائل پہ کیمرے کے ذریعے سارا دیکھ لیا، ان کے لیے بہترین دوائیں سیٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ دنیا بھر میں امریکہ، کینیڈا، سعودی عرب، ساؤتھ افریقہ وغیرہ سے مختلف ممالک سے لوگ جو رابطے کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح چیک اپ کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی میڈیسن پرسکرائب کر دیتے ہیں۔ یوں جو ہے وہ گھر بیٹھے اپنی ادویات بھی لیتے ہیں، اور وقت ان کا بچ جاتا ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی میرے پاس امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے یہاں فزیکلی چیک اپ کروایا، میں نے ان کو کہا تھا کہ فزیکلی چیک اپ ضروری ہے آپ کا، وہ کروایا۔ کینیڈا سے آئے ہوئے تھے، سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے لوگ، تو ان کو انہوں نے چیک اپ کروایا۔ تو یوں جو ہے اکثر جو ہے مریضوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا گھر بیٹھے بھی ادویات منگوا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے بھی چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ وقت جو ہے انتہائی قیمتی چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آتا، تو اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اپنے زندگی کو صحت مند گزاریں۔ ایسے بہت سارے معاملات میں اب جو انفرٹیلیٹی کا بات ہو رہی تھی کہ اس میں فزیکلی چیک اپ کی بات جو کر رہا ہوں نا، کہ کچھ خواتین کی جو ہے جسے بچہ دانی کہتے ہیں، اووری کہتے ہیں، انٹرنل پرابلمس آ جاتی ہیں، ان کا چیک اپ بہت ضروری ہوتا ہے، اور بعض کی بچہ دانی کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، بعض کی یوٹرس جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پاتے، اس کے لیے وہ ادویات تجویز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے عضو خاص کی پرابلمز آ جاتی ہیں، ان کے سائز کی کمی آتی ہے، ان کا باقاعدہ ایریکشن پرابلمز آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ازدواجی معاملات جو ہیں وہ سالو نہیں کر پاتے۔ تو یہ کوئی اس میں شرم کی وہ نہیں ہوتی، انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، لوگ شرم و حیا میں بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس میں فوری طور پہ آپ رجوع کریں، اور فوری طور پہ اپنے سارے معاملات کھل کے بیان کریں، تاکہ آپ کو آنے والی زندگی میں مزید مسائل نہ پیدا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس معاملے میں اگر بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہلے تو معاملات کو سمجھ نہیں پاتے، اور پھر یہ کہ معالج سے رجوع کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، اور تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، سوسائٹی کا بھی بڑا مسئلہ ہے، اولاد کے حوالے سے خاص طور پہ اگر نہ ہو تو پھر بڑے اس کی وجہ سے فیملیز جو دیکھا کہ ایک تو ڈسٹرب بھی رہتی ہیں، دوسرا یہ کہ پھر بات جو ہے وہ اگلے اسٹیج تک، طلاق تک جو ہے وہ بات چلی جاتی ہے۔ جی بالکل بالکل، بہت سارے اس میں جھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، تو اب ہم نے لاسٹ ایک موضوع تھا سرکے کے بارے میں، آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ سرکہ جو تھا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ایک مختلف ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو وہاں پر نہ فریج ہوتا تھا۔ اچھا کالر ہے، ٹھیک ہے، کالر کو ایک شامل کرنے آپ کی اجازت سے ہماری جاری رہے گی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی آواز سن رہا ہے. جی 2-3 سال پہلے میں اپنے شہر میں گرا تھا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا جو نیرو سروس سے، تو میری MRI کروائی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی وہ ناک جو ہے وہ فوراً میں دبی ہوئی ہے. جی انہوں نے مجھے کوئی ٹریٹمنٹ دی لیکن فرق نہیں پڑا. اس کے بعد میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا جو غیر عربی صاحب نے، وہ منصر علی ہیں. تو ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے میری جو لیفٹ سائڈ جب دیکھی تو انہوں نے بولا آپ کو فالو کی شکایت ہے. ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی دونوں ڈاکٹر نیرو سرجن ہیں، ایک جو ہے وہ مطلب کہ بتا رہے بس مول میں دبی اور دوسرا بتا رہا ہے کہ آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو دوسرا جو ہے یہ میں اسی بات دوسرے میں پروگرام دیکھ رہا تھا حکیم صاحب کا، تو یہ نمبر سے میں نے آپ کو کہا کہ پلیز حکیم صاحب اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ میں نے کون سی دوائی لینی ہے ان سے کیسے منگایا جائے. ٹھیک ہے بہت اچھا کیا آپ نے مشورہ کر لیا، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے مشورہ کر لینا. آپ نے پروگرام میں کال کی اس کے لیے بہت شکریہ. ابھی آپ کو بھائی جواب دیتے ہیں مانسر سے ہمارے بھائی جو ہے وہ کالر تھے کال کر رہے تھے. جی تو یہ ذرا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن بڑی رہتی ہے، مختلف ڈاکٹر مختلف رائے ہوتی ہے. اصل میں ایک تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ اپنی رپورٹس مجھے بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ مجھ سے باقاعدہ جب چیک اپ بھی کروائیں، آن لائن چیک اپ کروا لیں. اور انشاءاللہ یہاں سے ادویات بھیجنے کا طریقہ کار تو میں نے آپ کو ابھی سمجھا دیا ہے کہ کیش آن ڈیلیوری جو ہے صرف کراچی میں ہے، اور آپ اپنے شہر میں ادویات منگوا سکتے ہیں. ہم آپ کو آپ کا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں گے، ان کے چارجز بتا دیں گے، آپ وہ جمع کروا دیں اور پھر آپ اپنا ایڈریس بھیجیں گے، ہم آپ کو ادویات جو ہیں وہ ڈیلیور کر دیں گے، آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی. انشاءاللہ یہ جو پرابلم ہے یہ آپ کا کور ہو جائے گا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود امریکہ میں 19 سال میں رہا ہوں، اور وہاں پر سے میں نے MD کیا ہے، ڈاکٹر آف میڈیسن کیا ہے، اسی طرح MDH کیا، اور اسی طرح NMD کیا، ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن میں نے کام کیا ہے. MDH MD ان ہربل سائنسز میں کیا ہے، اور باقاعدہ سارے ایکوپنچر میں نے کوالیفائی کیا ہے. 19 سال میں اس کے بعد جو ہے پڑھاتا رہا ہوں کیلیفورنیا یونیورسٹی، پیسیفک یونیورسٹی، اسٹاکٹن یونیورسٹیز، اور اس طرح 6-7 یونیورسٹیز میں میرا باقاعدہ میں مختلف انداز سے ایجوکیٹ کرتا رہا ہوں. ایکسپوجر ہے مختلف یونیورسٹی میں. بالکل. تو یہ کہ میں تمام طریقہ علاج کو سمجھتا بھی ہوں، اور اس کے مطابق سب سے بہترین طریقہ کار ہم نے طب نبوی دیکھا ہے. ہربل سائنسز میں جو طریقہ علاج ہے وہ بہترین طریقہ کار ہے دنیا اب اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، جس کو وہاں پہ ہولسٹک میڈیسنز کہا جاتا ہے، یعنی مقدس ادویات. کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ حکمت بھی انہوں نے دی ہے لوگوں کو، دین کا علم بھی دیا ہے اور بدنوں کا علم بھی دیا ہے. تو لہذا یہ مکمل علم جو ہے وہ انسان کی بقا، فلاح اور انسان کی نجات کے راستے جو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے ذریعے بھیجے ہیں، وہ تمام راستے جو ہیں وہ نبیوں نے دیے ہیں. بے شک ایسا ہی، اور ہم ان کے فالوور ہیں. تو اسی طرح کی یہ چیزیں ہیں. جب ابھی سرکے کی بات میں کر رہا تھا کہ سرکہ تمام نبی جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی مرغوب ترین غذاؤں میں شامل رہا ہے. اور سرکہ، اچار، مربع جات، یہ چونکہ میں بتا رہا تھا کہ فریج نہیں ہوتے تھے، تو یوں ایک پریزرو ہو جاتے تھے یہ سالن. اور جب سفر میں ہوتے تھے تو کئی کھانے پکانے کے وہ مسائل ہوتے تھے، تو یوں یہ غذا کی غذا تھی اور دوا کی دوا تھی. بالکل ٹھیک ہے. سرکہ جو ہے مختلف سرکے ہیں، جامن کا سرکہ، انگور کا سرکہ، گنے کا رس، گنے کے رس کا سرکہ، گنے کا سرکہ، شوگر کین کہتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے مختلف بہت سارے سرکے جو ہیں وہ ہیں. مشہور ترین سرکے میں یہ بتاتا ہوں، سیب کا بڑا، سیب کا ایپل سرکہ کہلاتا ہے، تو وہ ایپل کا وہ بہت زیادہ اچھا ہے. اب دانتوں میں اگر درد ہے تو گرم پانی میں سرکہ ڈالیں اور اس کے کلیاں کریں، غرارے کریں تو دانتوں کا درد. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. پنڈی سے کالر ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے. جی السلام علیکم. اچھا آواز مجھے تھوڑی سی کم آ رہی ہے، تھوڑی سی آواز ان کی اٹھائیں، اور آپ بھی میرے بھائی تھوڑا سا اونچی بات کریں نا، آواز ہمیں تاکہ سمجھ میں آئے. جی فرمائیے. میں نے شادی کے 20 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں میری نا. اللہ خیر کرے. اچھا ماشاء ہو جائے گی. میں نے چیک اپ کرایا تو یہ نیچے جو پرچیاں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیل چھوٹا ہو گیا،
तो नॉर्मल हो गया ज़रा। तो सर जी मैंने इलाज बहुत कराया है, कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। उम्र क्या आपकी? उम्र मेरी है 40 साल। 40 साल है, ठीक है। आपकी इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्र सही है, मुनासिब है। आप सुन सुन में इलाज हो जाएगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल इंशाअल्लाह बेफिक्र हो है। जाएगा। आपके साथ कैसे मिले हम, वो रिपोर्ट भी मेरे पास है। अभी बताते हैं तरीका कार, अभी बताते अभी हैं। मैं बता अभी आप देता हूँ। प्रोग्राम देखें, आपको जवाब देते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी से हमारे कॉलर थे भाई। अल्लाह की रहमत है, ऐसे मरीज़ भी मेरे पास आए कि जिनकी उम्र 80 साल 82 साल 82 साल, माशाल्लाह समझे ना, और उनके यहाँ भी औलाद हो गई। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला देता है, कोई मसला नहीं है। आप इंसान मर्द बूढ़ा नहीं होता, बस उसका तेल पानी पूरा कर दिया जाए तो वो नॉर्मल पुरानी गाड़ी की तरह फिर दौड़ना भागना शुरू कर देता है। मायूस ना हो आप, ऐसा करें। तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड कर दें। मेरे नंबर्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। रिपोर्ट सेंड करते ही नाज़रीन मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं डेली, तो बस लोगों के मैं जवाब नहीं दे पाता, मैं उनके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। जैसे ही आप रिपोर्ट करें उसके साथ ही मुझे फ़ोन करके आप बताइए कि जी हमने रिपोर्ट सेंड कर दी है, आप देख लीजिए, और उसी वक्त आपको जवाब भी मिल जाएगा। आपको मेडिसिन का बाकायदा मिल जाएगा, चार्जेस भी मिल जाएंगे। आप उसको बैंक अकाउंट नंबर मैं आपको भेज दूंगा, जमा करवाएं और फिर अपनी मेडिसिन जो है आप तक बैठे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ये कोई मसला नहीं। इंसान की उम्र 40 साल है, ये भी अपनी रिपोर्ट भेज दें और आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, अभी मौजूद था सिरके के हवाले से मैं कुछ बता रहा था कि सिरके को गर्म पानी में डाल कर, सिरका गर्म करके सिरके को आप उसके मुंह में गरारे कर लें, कुलियाँ कर लें, तो दांतों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। सिरका कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सिरके से आपकी वेन्स खुल जाती हैं, वेन ब्लॉकेज जो है सिरके को ख़त्म करती है। कैंसर के मरीज़ों के लिए सिरका जो है वो कैंसर के जर्म्स को वो ख़त्म करता है, खा जाता है। ठीक है। इस तरह कि सिरका आपके मोटे हज़रात जो हैं वो सिरके का इस्तेमाल करें, और अगर इसी तरह उसमें जो वज़न कम करने की सलाहियतें हैं सिरका में, वो काफ़ी बेहतरीन है। सिरका जो है वो जिन लोगों के जिस्म में छपाकी हो जाती है, गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिससे छपाकी हो जाती है, दर्द पड़ जाते हैं, सुर्ख स्किन बिल्कुल जगह जगह से लाल हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है चेहरे पर, फौरी तौर पर गन्ने का सिरका लीजिए, उसको दूध उसमें पानी में डालें और ये आप पी जाएँ। 1-2 दफ़ा पीने में आपके पूरे जिस्म से ये छपाकी ख़त्म हो जाती है। दोबारा पीने के लिए कम से कम 2-3 घंटे उसके बाद रिपीट करें। ये हमारी नानी हुआ करती थी, हम गाँव में थे तो मेरे जिस्म पे इसी तरह निकल आया, तो मेरी नानी ने बताया कि बेटा फौरी तौर पे सिरका उन्होंने पानी में हल करके मुझे दिया और मेरी छपाकी जिस्म से वो ख़त्म हो गई, आज तक नहीं हुआ। तो इसी तरह क्योंकि हमारा ख़ानदान ही हिकमत से भरा हुआ ख़ानदान है, तो मेरी फूफी थी वो भी 135 साल की, उनका इंतकाल हुआ है। मेरे ताया अब 110 साल की उम्र में उनका दुनिया से गए हैं। हकीम सैयद मोहम्मद मसूद उनका नाम था, लाहौर में कश्मीरी बाज़ार में मतब होता था। मेरे दादा भी लाहौर में मतब करते रहे, वहाँ कश्मीरी बाज़ार में दवाखाना था। मेरा अभी जो दवाखाना मतलब है वो भी वहीं पे अंदरूनी शहर पानी वाला तालाब पे है। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाऊँगा तो जो लाहौर के मरीज़ चेकअप करवाना चाहेंगे तो मुझे चेकअप करवाएं। मैं इंशाल्लाह 5-6 तारीख का मेरा इरादा है लाहौर, और उसके बाद ही इस्लामाबाद और पेशावर के मरीज़ों को ठीक है। तो वो हम प्रोग्राम में पहले से इत्तला आपको दे देंगे। हकीम साहब जब तशरीफ़ ले जाएंगे लाहौर तो आपको उसके बाद में तफसीलात बता दी जाएंगी, और फिर अपॉइंटमेंट वगैरह का जो सिलसिला, ये नंबर देने का मकसद ये होता है कि आप सारी तफसीलात जो है मुझसे ले सकते हैं। अद्वियात के हवाले से ख़ास तौर पर जिस शहर में भी मंगवाना चाहते हैं इनके ऊपर तफसीलात आप अपनी भेज दें। रिपोर्ट्स वगैरह के हवाले से ये नंबर जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर ही है, जी व्हाट्सएप चल रहे हैं, व्हाट्सएप है इसके ऊपर अवेलेबल। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी रिपोर्ट्स को अगर भेज देंगे तो फिर आपको जो है वो दवा तजवीज़ की जाएगी और वो आपको आसानी के साथ जो है वो। और अभी कुछ लोग मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, या शाम 4 बजे के बाद से आप कॉल किया करें, 3-4 बजे के करीब कॉल कर रहे हैं।
اور رات کو بھی کال کر سکتے ہیں. رات کو 10, 11, 12, 1 بجے تک آپ کال کر ملا سکتے ہیں. جی آپ اپنی تاکہ اس میں آپ کا رہے رابطہ رہے. اس طرح میرا جو یہاں پہ گلستان جوہر گلشن اقبال میں مطب ہے، اس کے ٹائمنگ جو ہے صبح 12 بجے سے اور 2 بجے تک، اور شام 4 سے رات 6 بجے تک افطار سے قبل ہے. اور جو میرا مطب ہے ڈیفنس کا کلینک ہے، یہ آپ کا ایڈریس چل رہا ہے. ڈیفنس کے جتنے مریض ہیں وہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ رابطہ کریں. اور مجھے رات 8 بجے کے بعد سے رات 11 بجے 12 بجے تک میں ڈیفنس میں مریض دیکھتا ہوں. تو میری یہ سروسز ہیں اللہ کی رحمت سے. اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میری یقین اور ایمان ہے کہ میں اس میں کامیاب رہوں گا. انسانی خدمات پہ جو معمور کر دیا جاتا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ اس کے عوض جو ہے آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. جو مریض مجھ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ بھی مجھے دعائیں دیتے ہیں. اور جو روحانی معاملات میں لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں گھر بیٹھے ہی، وہ بھی ان کے لیے بھی میری طرف سے پوری دعائیں ہیں. آپ جو روحانی معاملات میں مجھ سے رابطہ کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے ہی آپ کا یہ فی سبیل اللہ روحانی معاملات ہوتے ہیں، میں ان کو حل کرتا ہوں. کیونکہ میرے ابا و اجداد کا تعلق جو ہے وہ ہم آل محمد ہیں، نسل حسین ہیں، خون علی ہیں. یہ سلسلہ جو ہے ہمارے حسب و نسب سے چلا آ رہا ہے. اور اللہ کا کرم ہے، مولا کا بڑا شکر ہے کہ ہم پر اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں. اسی طریقے سے یہ رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں بانٹتے رہیں لوگوں کو، انشاءاللہ یہ خوشیوں کا مراحل ملتے رہتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور اسی طرح آپ انسانیت کی خدمت کرتے رہیے، یہ ہماری دعا ہے. اور یہ پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پر اپنے اختتام پر ہے، تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ ہماری دعوت پہ حکیم عسکری صاحب جو ہے یہاں پر ہفتے میں 2 دفعہ تشریف لا رہے ہیں. بہت ٹف اسکیجول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹی وی پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں، آپ کے سوالوں پہ جواب دیتے ہیں. بہت ساری کالز ابھی موصول ہو رہی ہیں، تو ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے مختلف امراض کے حوالے سے، خاص طور پہ جو پیچیدہ امراض ہیں اس کے اوپر ہماری جو خاص طور پہ گفتگو رہی ہے. انشاءاللہ اس سلسلہ آگے جانے والا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دی جائے اجازت. اللہ کی بات. سر میں درد ہو گیا قسم سے، جب سے بیٹھا ہوں تھوڑا درد ہوتا ہے. یہاں میں نے تھینک یو کیا اور ادھر ہی آج آپ کا پروگرام شروع ہوئی جب تو آپ نے نوٹ ہی نہیں کیا. پروگرام میں آئیں 10:07 صحیح ہے، 5 منٹ پر ہوتا ہمارا نیوز بلیٹن کا 10:05. پروگرام کی ٹائمنگ آپ دیکھیں. پروگرام جو ہے 8 اچھا یہ 51 ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں گی آج کل انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں لگائی ہوئی. دیکھیں پروگرام آپ کا ابھی بھی جا رہا ہے، پروگرام ابھی بھی جا رہا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ 50 کا ہم سورس لے لیں گے کاٹ کے، پھر بھی یہ چلا رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ کے کمرشل اور وہ آئیں گے نا کسی بھی چینل پہ جائیں، وہ کوئی بھی پروگرام چل رہا ہو، مارکیٹنگ کی کنڈیشن ہوتی ہے بیچ سے پروگرام ہوا، حامد میر کا پروگرام ہو، عمران خان کا انتظار آئے گا نا، وہ ان کو آرڈرز ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو روکنا ہے، کیونکہ وہ مین کسٹمر وہ ہیں. آپ سمجھ لیں وہ پروگرام اڑا دیتے ہیں. یہ میری وجہ سے وہ میں نے روکا ہے. نظر آ جاتی ہے.